شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یقیناً قابل غور ہے۔ وہ اس چیز کی طرف غمازی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا آج تھوڑا سا ثبوت مل گیا ہے۔ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ پوری طرح سامنے آ گیا۔ 9 مئی کے واقعات جس طرح ہم نے دیکھے، اس کے بعد پھر آج ایک انٹرویو سامنے آیا اور اس انٹرویو نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ یہ میں آج بات کروں گا 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی۔ میں پھر سے کہتا ہوں، ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے، وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ بہت غلط ہوا، بہت کچھ غلط ہوا، لیکن آج تک 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، حکومت نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی باتیں موجودہ حکومت نے قبول نہیں کی۔ موجودہ حکومت نے ہر طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر بلیم ڈالا، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری کی باتیں قبول نہیں کی۔ اور آج اس حوالے سے میں بات کروں گا رائے ثاقب کھرل صاحب کی۔ رائے ثاقب کھرل جو ہے ایک جرنلسٹ ہیں اور نوجوان جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کیا ایک ایسے شخص کا جو اس 9 مئی کے واقعات میں جس کو ملوث قرار دیا جا رہا تھا۔ اس بندے نے آج یہ باتیں کہیں۔ اس نے کہا کہ جس طرح اس کو گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دے، اور بیان نہ دینے پر اس کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، وہ آج ہم نے اس کی زبانی سن لیا۔ یہ انٹرویو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر پر بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ کو تقریباً 14.5-15 منٹ کا ایک انٹرویو ہے۔ اس بندے نے حقیقت کھول کے رکھ دی ہے کہ کس طرح لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دیں، یاسمین راشد اور محمود رشید کے خلاف بیان دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی 5 بیٹیاں ہیں، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، پھر اس کی ویڈیوز اس کے گھر والوں کو بھیجی گئیں۔ تو کہا گیا کہ اگر تم نے ہماری کہنے پر بیان نہ دیا تو تمہیں اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تمہارے گھر والوں کو بھی یہاں لا کر تمہارے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بندے نے جو باتیں کی ہیں وہ یقیناً وہی باتیں ہیں کہ جو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، لیکن یہ بندہ اصل میں وکٹم ہے۔ کس طرح اس کو ایک دفعہ پریس کانفرنس کے لیے لے جایا گیا، پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ اگر تم نے یہ بات کرنی ہے، وہ جب بیٹھا اس نے کہا کہ جی میں صرف پرامن احتجاج کے لیے گیا تھا، اس کے علاوہ جلاؤ گراؤ میں یا کسی میں جگہ میں شامل نہیں تھا۔ تو اس کو پھر پریس کانفرنس سے ہٹا کر اس کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ اس کے سامنے ہے۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اس کی ساری جمع پونجی اس کے خبریں لانے پر لوٹا دی۔ وکیل اس نے کہا کہ تحریک انصاف کے وکیلوں نے اس سے پیسے نہیں لیے، لیکن پولیس کو رشوت کھلائی گئی تاکہ اس کی ویئر اباؤٹس اس کے بارے میں اطلاع مل سکے کہ وہ زندہ سلامت ہے اور خیر خیریت سے ہے۔ یہ
इंटरव्यू हमारे मुल्क के निजाम के ऊपर एक तमाचा है। हमारे मुल्क के जो इस वक्त हुकूमतें हैं, ये उनके रवैयों की अक्कास है कि किस तरह वो लोग मुसलसल कोशिश में है कि इमरान खान के खिलाफ कोई एक सबूत मिल जाए और उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को खत्म कर सकें। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। अब वो कहता है कि मेरी 5 बेटियां हैं और मेरी हालत भीख मांगने वाली हो गई है, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा नहीं। ये इसके ऊपर क्या कहा जाए मुझे नहीं मालूम। इसके ऊपर क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। उसके हौसले पस्त नहीं हुए, वो डटा हुआ है। और ये है आज का खुलासा। वो कहता है कि जी, मुझे अगर दोबारा भी एहतजाज के लिए बुलाया गया तो मैं जाऊंगा। पुरअमन एहतजाज हमारा बतौर पाकिस्तानी हमारा हक है। उसने कहा कि मेरी रिहाई के बाद भी मेरे घर पर कई दफा छापे मारे जा चुके हैं। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि इस मुल्क से बाहर चले जाओ, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये मेरा मुल्क है, ये मेरी फौज है, मैं इसके खिलाफ कहीं नहीं जाने वाला। उससे जब पूछा गया आर्मी के हवाले से, तो उसने कहा कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी फौज है, ये आर्मी हमारे मुल्क की आर्मी है। इसके खिलाफ मैं ना कभी मैंने ना कभी किसी और ने बयान देने के बारे में सोचा भी है, ना ही मेरी पार्टी के किसी बंदे ने ऐसा कहा है। और ये है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो में कुछ और बातों के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।